بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کیں۔ آپ شروع سے ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنے مہارت رکھتے تھے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کے شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور آپ کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ اس سے پہلے کہ آپ لوگ مزید ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دینا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 واقعات۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑ کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس شخص میں یہ 3 خصوصیات ہوئیں وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں واپس آتا تو میرا دل میرا ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اس چیز نے خالد بن ولید کا دل اسلام کی طرف موڑ دیا۔ عمرہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ نے خالد بن ولید کا دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو کہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر و نادان ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا کہ میرے بھائی، اب بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات آپ سے فوت ہوئے اسلام میں داخل ہو کر ان کی تلافی کر لیں۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھا۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تڑپ پیدا ہوئی۔ صبح میں نے جب اپنی اونٹنی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقام یعیہ پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان ہدا پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے کی عرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔
اس طرح یہ قافلہ مشرف با اسلام ہونے میں، جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھے، مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے، جلدی سے گئے اور اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسرت ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لبکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت کا خندہ پیشانی سے سلام سننے کے بعد حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد آپ نے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں کے اندر لشکر اسلام کی قیادت کی۔ جنگ موتا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارات سامنے آئیں۔ جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم سپہ سالار جام شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھال لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ بالآخر ایک حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد بن ولید کی دونوں تلواریں 70 کلو وزنی تھیں، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو عطا کیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلوار کو صرف دین حق کی سربلندی کے لیے ہی ننگا رکھا کرتے۔ حضرت خالد بن ولید نہ صرف اسلام دشمن کے خلاف ہی جہاد بلند کرتے، بلکہ انہوں نے اس چڑیل کو بھی 2 ٹکڑے کیا جس نے عزا بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور اب ان بتوں کو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکا گیا تو دور ہی گاؤں دیہاتوں میں ان بتوں کو ماننے والوں نے دوبارہ وہی کام، یعنی ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، مندر میں چڑھاوے، منتیں وغیرہ شروع کر دی، اور اس بت کو ماننے والوں میں دن بدن تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان بت پرستوں میں لات، منات اور عزا کو خاص مقام دیا جاتا، لیکن لات و منات کی نسبت ان میں سے بت پرستوں کی نظر میں جسے زیادہ مقام دیا جاتا وہ عزا بت تھا۔ عزا بت تھا جو بولتا اور لوگوں کے جواب دیتا، مگر اس بت کے بولنے کی اصل وجہ وہ چڑیل تھی جو بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرتی تھی۔ 25 رمضان المبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ اور اس جاوا جو مندر کے قریب درخت تھا اسے کاٹ کر لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو کاٹ کر لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا درخت کاٹتے وقت کوئی واقعہ رونما ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا درخت کاٹ کر لے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا درخت کاٹ کر لے گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب تیسرا درخت کو کاٹنے کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری مرتبہ گئے تو چڑیل ننگی بوڑھیا کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر تلوار کا وار کیا، وہ چڑیل وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ واپس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ فرمانے لگے یہ عزا تھی جو اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔